وہ کی ہے. تو کل ہماری پارلیمانی کمیٹی میں جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں بہت سارے اعتراضات تھے لوگوں کے کہ ہم ان کا بجٹ کیوں پاس کریں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک طرف وہ ہمارے لیے مجبوری تھی اور ایک طرف ہمیں پورے سال کا بجٹ بھی دینا تھا. تو ہم یہ جو بجٹ جو اس سال کا دے رہے ہیں, اس میں جو ان کے 8 ماہ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مبرگ ہیں یا وہ جو ہے اب ان سے اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اگر انہوں نے مینڈیٹ کے برعکس کام کیا, اگر کوئی ایسی اسکیمز دی ہیں جو نہیں دے سکتے تھے, اگر انہوں نے کوئی بھرتیاں کی ہیں, یا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ادارے جو بھی ہیں اس کو وہ کریں گے. وہ میرے بھائی سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اپنے طور پر. اب شروع کرتے ہیں کہ کل ہم نے جو ایک انوکھا بجٹ تھا, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سال کے 10.5 مہینے گزرنے کے بعد وہ بجٹ دیا جا رہا تھا. اس کے 3 سے 4 حصے کہہ لیں آپ تھے. پہلا حصہ تھا جو 4 مہینے کا کیئر ٹیکر کا, پھر دوسرے 4 مہینے اتفاق سے اس صوبے میں تو کیئر ٹیکر بھی 2 بنی ہیں, پھر دوسرے 4 مہینے کا کیئر ٹیکر کا تھا. پھر ہم جب مارچ سے آئے تو مارچ سے لے کے جون تک کی کارروائی ہے. تو ہمارا جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جتنا وفاقی بجٹ ہوتا ہے. تو اس میں 2 ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر, جو آج آپ کی سیکرٹری صاحب مجھے کریکٹ کریے گا جہاں پہ میں غلطی کروں, جو آپ کے اس وقت صوبے کا جو ہے میجر ایکسپینس بن چکا ہوا ہے, اور وہ 80-85% جو ہے آپ کے صوبے کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. پہلے 4 ماہ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا جو بجٹ تھا وہ تھا 350 ارب روپے. دوسرے 4 ماہ جو تھے کیئر ٹیکر نے اس کو 417 ارب کر دیا. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری 4 ماہ یا 3 ماہ ہوتے ہیں سال کے, مالی سال کے, وہ سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر لوڈڈ ہوتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ خرچے اخراجات ہوتے ہیں. اس پہ ہمارا جو بجٹ ہم نے رکھا ہے صرف 292 ارب رکھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک سی ایم کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں جو ہے ریشنلائزیشنز کرنی ہے, ہمیں جو ہے ایک فسکل کمٹمنٹ جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے وہ دینا ہے, صوبے کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مالی حالات کو بہتر کرنے ہیں. تو ہمارے پر پریشر, جیسے پولیٹیکل حکومت کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے جب وہ آتی ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں, تو ہم نے جو ہے ابھی فی الحال اس 3 مہینے میں اس پریشر کو نہ صرف لیا لیکن ایک چیز کی کہ ہم نے ہماری جو ویلفیئر سپینڈنگ تھی تو وہ جو ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, جس میں کل منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم نے 10 ارب روپے تقریباً جو ہے رمضان پیکج اور اس میں دیا ویلفیئر میں. ابھی تک احساس پروگرام میں جو ہے آج سے 1 ہفتے پہلے تک 8 ارب دے چکے ہیں. پہلی تاریخ کو ہم مزید 2 ارب دیں گے, تو 10 ارب روپے جو ہے ہم صحت کارڈ میں دے چکے ہوئے ہیں. گندم کی خریداری کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 14 سے 14.5 ارب روپے نقد دے دیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہم نے جو ہے پولیس کو رقم جاری کر دی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک فسکلی جسے کہتے ہیں کہ فسکلی رسپانسبل جسے کہتے ہیں ابھی تک ہم چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کو کمٹمنٹس دیے ہیں, میں آخری میں بتاؤں گا کہ کے پی نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں, حالانکہ ان کی حکومت ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز ڈیولپمنٹ, یہ بھی 3 حصوں میں لے لیں آپ, معاف کیجیے گا. پہلے 4 ماہ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر ان کا کیا کام ہے, 113 ارب روپے مختص کر لیے. دوسرے 4 مہینے میں 112 ارب روپے, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے 76 ارب روپے. تو پاکستان کے جو کے پی کے جو جاری اخراجات کے پورے 12 مہینے کا تخمینہ ہے وہ ہے 1059 ارب روپے, اور جو ڈیولپمنٹ کا تخمینہ تھا وہ تھا 301 ارب روپے. یہ سارے ملا کر ہمارے جو اوور آل اخراجات جو ہے ہم نے اس کا تخمینہ رکھا ہوا ہے پورے سال کا 1360 ارب روپے. اب بات یہ کہ 1360 ارب روپے کے تخمینہ رکھنے کے لیے ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس صوبے کی آمدنی کا 93%
جو ہے آپ کے اسٹریٹ ٹرانسفر، رائلٹیز اور ان ساری چیزوں سے آتے ہیں، فاٹا وغیرہ کی جو کمٹمنٹ ہے. تو ہمارا جو اس سال جو ابھی جو فیڈرل ریسیٹس آنی تھی، جو حکومت سے آنی تھی، وہ آنی ہے 765 ارب روپے. 1% وار آن ٹیرر سے آنا ہے جو 92 ارب روپے ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹیز سے 38.6 ارب روپے پورے سال میں آنے ہیں. ونڈ فال لیوی 91.8 ارب روپے آنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو پروفٹ ہے وہ 32 ارب آنا ہے. پھر جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو ایریئرز ہیں وہ 53 ارب. تو یہ تمام چیزیں ملا کر کوئی ہماری ریسیٹس بنتی ہیں 1400 کچھ کیا تھا ٹوٹل 1456 ارب روپے. اب 1456 ارب روپے کی ہماری ریسیٹس تھی اور 1360 ارب روپے کے ہمارے اخراجات تھے. یعنی کہ جو ہمارا آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ تھا 96 ارب روپے کا، ہم آئی ایم ایف کا نہیں، ہم وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے، وفاقی حکومت کی عزت اور تقریم کے لیے جو 96 ارب روپے تھا، یہ ہمارا سرپلس بجٹ تھا. لیکن ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 96 ارب روپے چاہے آپ جتنی بھی زیادتی کر لیں، ہم اس کو پورا کریں گے. اب ہوا کیا؟ جو ہمیں 1456 ارب روپے ملنے تھے، اس میں جو ہے ایک ہمارا ایک ریالٹی چیک میں دے دوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس میں سے 250 ارب روپے کم آئیں گے ہم. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کی مد میں ہمیں 765 ملنے، جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جو ٹیکس کی کلیکشن، تو یہ 750 ہوں گے، 15 ارب روپے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ فیڈرل ایف بی آر کو جو ہے داد دوں گا کہ اس سال ان کی کلیکشن بہت اچھی تھی. جتنی معیشت سلو ہوئی ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت تو اس وقت تباہ حال ہوئی ہوئی ہے نا، 1.7%. امیجن کریں جب اس سے پچھلے سال یہی حکومت تھی تو وہ منفی 0.5%. 2 سال میں یعنی کہ 2 سال کی گروتھ، ایوریج گروتھ آپ کی 0.6% ہے. تو یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا، اتنی بری پرفارمنس. اس کے باوجود یہ ایف بی آر یہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے تو ان کو سلام ہے. اور سلام ان کو نہیں، صرف جو دے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے اس سخت معاشی حالات میں. تو ایف بی آر کے ریونیوز میں ہمیں لگتا ہے کہ 15 ارب روپے کم ملیں گے. پھر اسی طرح کیونکہ ٹیکس ریونیوز کا تعلق ہے وارن ٹیرر سے، ہمیں اس میں لگ رہا ہے 2 ارب کم ہوں گے. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونڈ فال لیوی، یہ جو صوبہ ہے ہمارا، پاکستان کا 42% جو تیل مقامی پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے کے پی جو ہے پروڈکشن سینٹر ہے. اب ونڈ فال لیوی تھا یہ کہ $40 کی قیمت تھی اور آج کی جو قیمت ہے اس کا جو ہے 50% ہونا تھا. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم نے یہ پتہ نہیں، ہم بھی ہر سال ڈالتے اس امید سے کہ ان کو شاید ترس آ جائے ہمیں یہ پیسے دے دیں. تو یہ 91.8 ارب روپے یہ گول یہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، سیکرٹری صاحب مجھے بتا دیں گے بعد میں کہ ابھی بتا دیں گے کہ اس میں کیا آیا. پھر پاکستان میں اس وقت بجلی کے لیے جو ہے ہر آدمی جو ہے اس نے دیوالیہ کر دیا بجلی کے بلوں نے. پاکستان کو آج بھی جو سب سے سستی بجلی ہے وہ کے پی سے ملتی ہے، اور اس بجلی کے جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے؟ 1.10 روپیہ. 1.10 روپے فی یونٹ، جو 30 روپے کے حساب سے بیچتی ہے حکومت، اور ٹیکسز لگا لوگوں کے وہ 60-62 روپے کا پڑتا ہے. ابھی اس دفعہ کا آپ بجلی کا بل اپنا چیک کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا 62 روپے. اور ہمیں کتنا ملتا ہے؟ 1.10 روپے. وہ بھی ملتا نہیں ہے، وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. وہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس میں 32 ارب روپے جو ہے ہمیں اس سال آنے تھے. میں نے لاسٹ چیک کیا تھا اسپیشل سیکرٹری صاحب سے، اکتوبر 2023 میں آئے. اکتوبر کے بعد سے جیسے ہی یہ حکومت پچھلی گئی تھی تو ہمیں کیئر ٹیکر نے دیا، اس کے بعد سے پھر رک گیا. اب شہباز صاحب جو ہیں کبھی کہتے ہیں جی کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، 1 روپیہ دھیلا نہیں آیا. پرانے ایریئر جو ہے 53 ارب روپے. تو یہ جو ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو ریسیٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں پیسے کم آئیں گے. اب صوبے کی اپنی آمدنی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی جو اب ہمارے جس طرح کے اخراجات ہوتے جا رہے ہیں، جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں، جو سائز ہو گیا آف دی پروونس، وہ جو ہے اس کے حساب سے تخمینہ 85 ارب کا ہے. کیونکہ 8 مہینے تو ہم تھے نہیں، 1 آدھ مہینہ پہلا الیکشن کا گزر گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم عبور کر سکیں، اور یہ ہم 72-73 ارب روپے تک آئیں گے. پھر وفاقی حکومت جو ایک ان کا کمٹمنٹ ہے
اس وقت کے پی حکومت کا کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 1، لا اینڈ آرڈر اگر کے پی کا صحیح ہوگا تو پورے پاکستان کا صحیح ہوگا، پورے پاکستان کا صحیح ہوگا تو پورے ریجن کا صحیح ہوگا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کے پی از دی مین پوائنٹ جہاں پہ ہم سب کو جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے لیے فاٹا جب 2008 میں 25ویں ترمیم ہو گئی تو 2018 سوری، تو اس کے بعد جو اس وقت فاٹا کی تنخواہوں کے صرف اخراجات تھے وہ 60 ارب تھے اس وقت. اب ہر سال آپ کو پتا ہے کبھی 10% بڑھتا ہے، کبھی 15% بڑھتا ہے، صرف پچھلے سال 35% بڑھا. اب اس سال حکومت نے جو سیکرٹری صاحب ہمارے فائنانس کے جو ساتھی ہیں یہ کئی دفعہ گئے، کئی خط لکھ چکے کہ خدارا آپ نے 66 ارب روپے بجٹ رکھا ہوا ہے، 96 ارب تو ہماری تنخواہوں کا بجٹ ہے صرف اس سال کا. باقی ادھر صوبہ چلانے کے لیے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ الگ ہے، پینشن الگ ہے. 96 ارب روپے، لیکن وہ 66 ارب دے رہے ہیں. تو اس سال ہم نے بجٹ میں جو فاٹا کے جو اخراجات کا تخمینہ رکھا ہے وہ تقریباً رکھا ہوا ہے 116 ارب روپے. لیکن وفاق کو بار بار جا رہے ہیں، ان کی کان سے جو نہیں رینگ رہی. 66 ارب روپے، سوچیں کہ پچھلے سال 73 ارب دیے تھے، اس سال 66 کر دیے کم کر کے. اب اس کا ہوا کیا ہوگا؟ کیا اس کا یہ ہوگا، پچھلے سال 60 دیے تھے، ہم نے 73 خرچ کیے تھے. سیکرٹری صاحب نے مجھے کریکٹ کیا، 73 میرے ذہن میں فگر تھا. تو اب ہوا ہوگا کیا اس کا ہوا یہ کہ 50 ارب روپے اب صوبہ اپنے وسائل سے، ایک تو ہمیں اوپر جو انہوں نے اخراجات کم دے رہے ہیں، پیسے کم دے رہے ہیں، رائلٹی یہ وہ ساری چیزیں، نیٹ ہائیڈل پروفٹ، تو اب یہ ہم اپنی جیب سے ابھی تک خرچ کریں. لیکن ہم اس کو اپنی جیب سے خرچ تو کر دی ہے، لیکن کھاتوں پہ چڑھا دی ہم نے. یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ ہمیں دینے پڑیں گے ان کو. ورنہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب مرج ہو گیا ہمارے ساتھ تو این ایف سی کے تحت، این ایف سی بلائیں، 10واں این ایف سی چل رہا ہے، این ایف سی کے تحت آبادی اور جو غربت والا حساب ہے وہ دے دیں تو اس میں ہمیں 250 ارب روپے کے قریب ہمارا حساب بنتا ہے کہ صرف فاٹا کی مد میں ہمیں اضافی ملیں گے. اور یہ ملنے چاہیے تھے تاکہ ہم اس پہ پھر فاٹا کی تعمیرات اور وہاں پہ جو ہے جو وہ بیکورڈ چلا گیا، ان کی بہت بڑی قربانی ہے وہاں کی قوم کی.